پہلا سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، مفتی صاحب خواب میں سانپ نظر آتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب تو چھوڑیں، آپ کام یہ کریں کہ آپ دینداری کی طرف توجہ دیں، نمازوں کی پابندی کریں اور گناہوں سے تھوڑا بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی محمد ایان کا، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث کے متعلق سوال ہے۔ ہم نے بچپن سے ایک حدیث سنی ہے جس کا مفہوم ہے کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ میرا سوال ہے کہ ہر فرقے کا شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور ہر فرقے کا شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ مثال کے طور پر دو الگ الگ فرقے کے لوگ ہیں، مان لیجئے ایک جنتی فرقے سے پر دونوں نماز کے پابند ہیں، تمام فرض اور واجبات ادا کرتے ہیں، اپنے حرص کے لیے مسلک نہیں بدلتے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اختلافی مسئلوں میں احتیاط کا پہلو اپناتے ہیں، تو کیا اللہ ایک بندے کو جنت میں اور دوسرے کو جہنم میں ڈال دیں گے کیونکہ وہ جنتی فرقے سے نہیں تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ اس بیس پر کسی کو جہنم میں ڈال دیں گے، بلکہ انسان کے عمل کے حساب سے فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہترین انصاف اور رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا میں آپ کو، آپ کی سمجھ پر کہ آپ نے اس کو صحیح سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، تو اس میں کہاں ہے کہ ایک فرقہ دیوبندی ہوگا، دوسرا بریلوی ہوگا، تیسرا اہل حدیث ہوگا، چوتھا شیعہ ہوگا، پانچواں اہل قرآن ہوگا، چھٹا کچھ اور ہوگا وغیرہ؟ یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، یہ تو لوگوں نے خود بنائے اپنے اپنے نام۔ وہاں جو سوال تھا، جو اللہ کے نبی نے جو یہ بات بتائی تھی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اس پر صحابہ نے سوال کیا تھا جنتی کون ہوگا؟ تو یہ نہیں کہا تھا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ یہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اس حدیث میں تو یہ ٹکڑا ہے۔ دوسری حدیث لے لیں، دوسری حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے صحابہ کی، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا لازم ہے کہ ان کی سنت کی اتباع کرو۔ اسی طرح دوسری اور بھی احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی اقتداء کی جائے، صحابہ کی اتباع کی جائے۔ تو آپ نے جو کہا کہ ایک شخص ہے، مثلا مان لیتے ہیں وہ بریلوی فرقے سے ہے اور دوسرا شخص ہے وہ اہل حدیث فرقے سے ہے، لیکن دونوں سنتوں کے پابند ہیں، دونوں نمازوں کے پابند ہیں، دونوں گناہوں سے بچتے ہیں، تو یاد رکھیں صرف اس وجہ سے ان میں سے کوئی ایک جہنم میں نہیں جائے گا کہ اس کا فرقہ الگ ہے۔ میں تو صرف دو نام مثال کے طور پر آپ سے لیے، یا آپ دیوبندی بریلوی مان لیں، لیکن اس وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا کہ وہ بریلوی تو جہنم میں چلا جائے، یہ دیوبندی تو جہنم میں چلا جائے۔ اگر اس کے اعمال ٹھیک ہیں، عقائد ٹھیک ہیں، تو وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو کسی سے بھی منسوب کرتا ہو۔ لیکن ایک چیز سمجھ لیں آپ، جیسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، شیعہ فرقہ ہے، اس میں بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سنتوں کا پابند ہے، نمازوں کا پابند ہے، گناہوں سے بچتا ہے، عقائد اس کے دوست ہیں، تب وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی شیعہ اس دنیا میں ملتا نہیں ہے، جتنے بھی ہیں ان کے عقائد اتنے زیادہ خراب ہیں، کچھ وہ ہیں جو تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اگر تحریف قرآن یعنی قرآن کے بدل جانے کے قائل نہ بھی ہوں، جو بظاہری دعویٰ کرتے ہیں، ویسے تو یہ تقیہ کر لیتے ہیں، ان کا اپنا جھوٹ بولتے ہیں بہرحال، لیکن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ سنا ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ دوسرا، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، بہت برے جو انسان اپنے گھر کی کسی عورت کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تمام صحابہ میں بہت ساروں کو یوں کہتے ہیں کہ ایمان سے پھر گئے تھے، تو ایسا شخص تو مسلمان بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے عقائد درست ہوں، یعنی وہ قرآن میں تحریف کا قائل نہ ہو۔ حضرت علی کو حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نہ دیتا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ نہ بڑھاتا ہو۔ بعض شیعہ ذاکروں کو میں نے خود سنا ہے کہ وہ حضرت علی کو اللہ کے برابر بلکہ اس سے بھی اوپر لے گئے۔ ایک شیعہ ہے، اس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ایک شیعہ ذاکر کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ علی اللہ کا خالق ہے، یعنی علی نے ہی اللہ کو بنایا اور اللہ علی سے نیچے ہے۔ تو ان کی یہ عقائد ہے تو گڑبڑ ہے معاملہ۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی فرقے سے منسوب کرتا ہے کہ میں بریلوی ہوں، لیکن وہ نمازوں کا پابند ہے، سنتوں کی اتباع کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، قبروں پر جا کر منتیں نہیں مانگتا، وہاں جا کر سجدے نہیں کرتا اور کسی بھی طرح کے شرکیہ اعمال میں مبتلا نہیں ہے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔
تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو محض اگر انسان اپنے آپ کو دنیا میں کسی بھی فرقے سے منسوب کرتا ہے تو اس بنا پر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر اس کے عقائد اور اعمال درست ہیں تو وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ اپنے فرقے کا تعلق اپنے آپ کو کسی بھی فرقے سے متعلق رکھتا ہو، اور اگر اس کے اعمال درست نہیں ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو کسی بھی فرقے کا کہہ لے، جنت میں نہیں جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ایک ہی فرقے کے بعض لوگ جنت میں جائیں گے اور بعض لوگ جہنم میں جائیں گے۔ سمجھ آیا؟ فرقے سے مراد یہاں یہ گروپ نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لیے ہیں۔